سونا سنیاسی اور 17 سال کی کنواری۔ قسط نمبر 1۔ وہ علاقہ ہندو جاٹوں کا تھا جس کے ایک قصبے کا تھانہ میرے پاس تھا۔ جاٹ عام ہندوؤں سے بہت مختلف تھے۔ یہ لڑائی مار کٹائی کرنے والے دلیر لوگ تھے۔ بھارت کی فوج میں ان کی الگ رجمنٹیں تھیں جو انگریزوں کے زمانے سے جاٹ رجمنٹیں کہلاتی ہیں۔ سپاہ گری اور ذمہ داری ان کے پیشے ہیں۔ قصبے میں ایک سرکاری ہسپتال تھا۔ اس زمانے میں لوگ بہت کم بیمار ہوتے تھے۔ ہسپتال کے وارڈ خالی پڑے رہتے تھے۔ کوئی مریض ہسپتال میں داخل ہو جاتا تو اسے پوری توجہ ملتی تھی۔ ایک صبح مجھے ہسپتال کے ڈاکٹر کا پیغام ملا کہ ہسپتال میں ایک مریض آیا ہے اور مریض کو بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا ہے۔ یہ کیس زہر خوانی کا معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن دیا تھا لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے مر جانا ہے اور اس کو انجیکشن اس واسطے دیا ہے کہ 3-4 منٹوں کے واسطے ہوش میں آ جائے اور بتا دے کہ اس کو زہر کس نے دیا ہے یا کوئی اشارہ ہی دے دے۔ موت نے اس کو ہوش میں آنے کی مہلت نہ دی اور وہ مر گیا۔ ڈاکٹر تجربہ کار آدمی تھا۔ اس نے اس شخص کے مرض کی علامتیں اس کو ہسپتال آنے والوں سے سنی اور جس طرح مریض بے ہوشی میں تڑپتا تھا اس کو دیکھ کر ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اس نے زہر خود کھایا ہے یا اس کو کسی نے دھوکے میں زہر دے دیا ہے۔ وہ مر گیا تو زہر کی ایک اور نشانی ظاہر ہونے لگی۔ تھوڑی تھوڑی جھاگ تھی جو اس کے منہ سے پھوٹ آئی تھی۔ یہ شخص قصبے سے تقریباً 4 میل دور کے ایک گاؤں کا رہنے والا بڑا زمیندار تھا۔ ٹھاکر کہلاتا تھا۔ ٹھاکر اونچی پوزیشن کے لوگ ہوتے تھے۔ یہ بھی اپنے علاقے کا روپے پیسے اور روب والا ٹھاکر تھا۔ ٹھاکر کا قتل معمولی واردات نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میں ٹھاکر کے بڑے بیٹے کو تھانے لے گیا۔ ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تھانے جا کر میں نے ٹھاکر کے بڑے بیٹے کی رپورٹ پر FIR تحریر کی، باقی کاغذی کارروائی محرر ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کی اور ٹھاکر کے بیٹے کا بیان لینے لگا۔ اس نے بیان دیا اور میں نے اس کے ساتھ سوال اور جواب کیے۔ اس کے جوابوں میں سے سوال نکالے اور اس طرح جو بات مجھے پتہ چلی وہ یہ تھی کہ ایسی دشمنی عداوت کسی کے ساتھ نہیں تھی کہ کوئی اسے زہر دے کر انتقام لیتا۔ گاؤں سے دور 2-2.5 فرلانگ دور ان کا سبزیوں کا باغ تھا۔ اس میں ٹھاکر نے ایک مکان بھی بنایا ہوا تھا۔ کبھی کبھی رات کو ٹھاکر اس مکان میں رہتا تھا۔ پچھلی رات ٹھاکر باغ والے مکان میں گیا تھا۔ آدھی رات سے بہت پہلے وہاں سے گھر آ گیا۔ گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا، پھر اس کا بڑا بیٹا بھی جاگ اٹھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ٹھاکر کو کوئی تکلیف تھی۔ تکلیف یہ تھی کہ وہ پیٹ میں درد اور جلن محسوس کرتا تھا۔ گھر والوں نے اس سے تکلیف کی بابت پوچھا تو پتہ لگا کہ وہ بات نہیں کر سکتا۔ اس نے کچھ اشارے کیے جو گھر کا کوئی فرد بھی نہ سمجھ سکا۔ اس کا بیٹا گاؤں کے 2 سیانوں کو جگا کر لے آیا۔ دونوں نے کہا کہ اس کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ انہوں نے اس کی ٹانگوں، ہاتھوں وغیرہ پر دیکھا لیکن کسی کیڑے مکوڑے کے کاٹنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے ٹھاکر کے منہ میں اپنی دوائیاں ڈالیں، پھر ٹھاکر کوئی بات کہے بغیر بے ہوش ہو گیا۔ ان سیانوں نے کہا کہ اس کو آرام محسوس ہو رہا ہے اس لیے یہ سو گیا ہے، صبح اس کو اور دوائی دیں گے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ٹھاکر نے بے ہوشی میں اپنے سینے اور پیٹ پر زور زور سے ہاتھ پھیرنے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ وہ تڑپتا بھی تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ اپنی آنکھیں اس طرح زور سے بھینچ لیتا تھا جیسے اسے بہت تکلیف ہو رہی ہو۔ باقی رات اسی طرح گزر گئی۔ منہ اندھیرے اس کی حالت اور زیادہ بگڑی تو 2-3 بوڑھوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اسی چارپائی ہسپتال لے چلو۔ اس طرح یہ لوگ ٹھاکر کو نزاع کی حالت میں ہسپتال اٹھا لائے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ٹھاکر کا چال چلن اور گاؤں والوں کے ساتھ اس کا سلوک برتاؤ کیسا تھا۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدمعاش نہیں کہہ سکتا۔ پھر بھی میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ ٹھاکر کیسا آدمی تھا۔ بیٹے نے کہا کہ وہ ٹھیک ٹھاک آدمی تھا۔ یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ میرے پوچھنے پر ٹھاکر کے بیٹے نے بتایا کہ جائیداد یا زمین کا کوئی بھی تنازع نہیں، خاندان میں کوئی بھی ایسا جھگڑا نہیں جو قتل تک پہنچانے والا ہوتا۔ تم نے کہا ہے کہ ٹھاکر جی کو کبھی کبھی رات باغ میں گزار دیتے تھے۔ میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا وہ وہاں کیا کرتے تھے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پیتے پلاتے تھے۔ میں نے پوچھا تاش کھیلتے تھے یا وہاں گانا بجانا ہوتا تھا؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا، بیٹے نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے یار دوستوں کو اکٹھا کر کے گپ شپ لگاتے تھے۔ اس شخص نے جواب ایسے لہجے میں دیا جس سے میں سمجھ گیا کہ یہ اپنے باپ کی بابت کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یہ شک بھی ہو رہا تھا کہ اپنے باپ کو اسی نے زہر دیا ہوگا۔ کئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک وجہ کو سامنے رکھ کر میں نے ٹھاکر کے بیٹے سے پوچھا کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ اس نے بتایا کہ زندہ ہے۔
میرے دل میں یہ شک آیا تھا کہ ٹھاکر کی بیوی مر گئی ہوگی اور اس نے جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہوگی اور اس لڑکی نے ٹھاکر کے بیٹے کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہوں گے۔ یہ بیٹا کچھ بھی نہ بتاتا یا جتنا بھی جھوٹ بولتا، مجھ کو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ گاؤں میں مجھے ہر ایک راز بتانے والے موجود تھے۔ میں نے معلوم کیا کہ ٹھاکر کو ہسپتال لانے والے کون کون تھے۔ ان میں 2 آدمی ٹھاکر کے رشتہ دار نہیں تھے۔ ان 2 میں سے ایک آدمی ٹھاکر کی پوزیشن کا آدمی تھا۔ میں نے اس کو اندر بلایا اور ٹھاکر کے بیٹے کو باہر بھیج دیا۔ اس آدمی سے پوچھا کہ ٹھاکر کیسا آدمی تھا اور اس کے قتل کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کی اتنی گہری دشمنی سے میں واقف نہیں جس میں اس کی جان ہی چلی گئی۔ اس نے جواب دیا، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ٹھاکر ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ عورت کے معاملے میں تو یہ بالکل ہی ٹھیک نہیں تھا۔ تم مجھے یہ بھی بتا سکتے ہو کہ کس عورت کے ساتھ اس کے تعلقات تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے 4-5 عورتوں کے نام لیے، لیکن وہ غریب گھروں کی عورتیں تھیں جن کے مردوں میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ ان میں سے کوئی ٹھاکر کو زہر دے دیتا۔ اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ باغ میں ٹھاکر نے جو مکان بنایا ہوا تھا اس میں وہ راتوں کو اپنی محفلیں جماتا تھا، شراب پی جاتی اور جوا چلتا تھا۔ کبھی کبھی گانے والیوں کو بھی شہر سے وہاں لایا جاتا تھا۔ بہت وقت گزر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کر کے رپورٹ بھیج دی کہ ٹھاکر کو زہر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے معدے اور جگر کے کچھ ٹکڑے کم و بیش 100 میل دور کے شہر کو بھیج دیے تھے، وہاں سے ماہرین کی رپورٹ لینی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنے طور پر تصدیق کر دی تھی کہ یہ زہر خورانی کا کیس ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ٹھاکر نے کسی وجہ سے خود ہی زہر پی لیا ہو۔ اس نے زہر خود پیا تھا یا کسی نے پلایا تھا۔ میرے واسطے ضروری تھا کہ پہلے یہ معلوم کرتا کہ اس کے گھر کے حالات، گاؤں میں اس کی دوستی اور دشمنی اور گاؤں کی سیاست بازیوں میں اس کا عمل دخل کیا تھا اور کیسا تھا۔ قتل کی تفتیش میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ قتل کا باعث کیا تھا۔ باعث معلوم کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے حالات معلوم کرنے پڑتے ہیں۔ بہت گہرائی میں جا کر کچھ حاصل ہوتا ہے۔ میں اس کے گاؤں کو جانے کے واسطے روانہ ہونے لگا تو مجھ سے جونیئر سب انسپکٹر نے مجھے الگ کر کے اسی گاؤں کا ایک کیس یاد دلا دیا۔ 4-5 دن پہلے یہی ٹھاکر اپنے گاؤں کے ایک معمولی سی حیثیت کے بوڑھے آدمی کو ساتھ لے کر تھانے آیا تھا۔ بوڑھے کی بیٹی، جس کی عمر 17 سال کے لگ بھگ تھی، لاپتہ ہو گئی تھی۔ غریب آدمی پولیس کے ڈر سے اور اپنی بے عزتی کے باعث تھانے نہیں آتا تھا۔ اس کو مقتول ٹھاکر تھانے لایا تھا۔ میں نے گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی تھی۔ قانون کے لحاظ سے وہ نابالغ تھی۔ رپورٹ لے لینا اور کارروائی کرنا لازمی تھا۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، اس پر غور کریں۔ اس زمانے میں لڑکیاں، لڑکے خالص اور سادہ غذا کی وجہ سے اور سادہ زندگی گزارنے کی وجہ سے 15-16 سالوں میں پوری طرح جوان ہو جایا کرتے تھے۔ آج کل تو ایسے جوان کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ میں نے اس لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ لے کر پوچھا تھا کہ وہ خوبصورت تھی اور چال چلن کی کیسی تھی۔ ٹھاکر نے مجھے بتایا تھا کہ بہت خوبصورت نہیں تھی، اچھی شکل و صورت کی تھی۔ لڑکی کے باپ کے سامنے ٹھاکر نے یہ کہا کہ لڑکی چال چلن کی ٹھیک تھی، لیکن بعد میں باپ کو پرے بھیج کر ٹھاکر نے دوسری رائے دے دی۔ میں نے اس بوڑھے کو خوش کرنے کے واسطے کہا تھا کہ اس کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے۔ ٹھاکر نے مجھ کو کہا، یہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ان کی لڑکیاں ابھی پوری طرح جوان نہیں ہوتیں اور عشق بازی شروع کر دیتی ہیں۔ اس کی لڑکی خود ہی ادھر ادھر ہو گئی ہوگی۔ آپ زیادہ بھاگ دوڑ نہ کریں، اپنے آپ ہی آ جائے گی یا شہر کے کسی کوٹھے پر پہنچ جائے گی۔ میں اس شخصی رائے سے متاثر تو نہیں ہوا۔ یہ ٹھاکر بڑے بڑے ذمہ دار، ساہوکار اور جاگیردار چھوٹے چھوٹے کسانوں اور مزدوروں کو عزت کے قابل سمجھتے ہی نہیں تھے۔ غریبوں کی بیٹیوں کو خراب کرنے والے یہی لوگ ہوتے تھے۔ پھر بھی مجھے یہ خیال آیا تھا کہ لڑکی اپنے آپ گئی ہوگی، مگر میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے یہ کیس اپنے جونیئر سب انسپکٹر کو دے دیا تھا اور وہ تفتیش کر رہا تھا۔ اب میں ٹھاکر کے قتل کے کیس کی تفتیش کے واسطے اس کے گاؤں کو جانے لگا تو سب انسپکٹر وشوا ناتھ نے مجھے روک لیا۔ ایسا ہوگا تو نہیں، اس نے مجھے کہا، لیکن ذہن میں رکھنا کہ اس گاؤں کی جوان لڑکی لاپتہ ہے۔ اس لڑکی کا ٹھاکر کے قتل کے ساتھ تو تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹھاکر لڑکی کے باپ کو خود تھانے لایا تھا، باپ تو تھانے آتا ہی نہیں تھا۔ گاؤں میں جا کر میں ٹھاکر کے گھر گیا، وہاں کوہرام بپا تھا، لاش میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ٹھاکر کی بیوی کا بیان لیا۔ وہ ٹھاکر کی عمر سے 3-4 سال چھوٹی تھی۔ اس کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے وہی بات بتائی جو اس کا بیٹا بتا چکا تھا، یعنی ٹھاکر رات کو باغ سے آیا اور اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہ بتا سکا۔ یہ گھر والوں کا اپنا خیال تھا کہ ٹھاکر باغ والے مکان میں تھا اور وہاں سے کچھ کھا کر آیا تھا۔ میرے دماغ میں ایک سوچ آئی، گھر والوں کو پکا پتہ نہیں تھا کہ ٹھاکر باغ سے ہی آیا تھا اور اس نے شام کے بعد سے لے کر رات کو گھر آنے تک اور باغ والے مکان میں ہی وقت گزارا تھا۔ کوئی اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا ہوگا اور اس کو زہر پلا دیا ہوگا۔ بیوی نے میرے سوالوں کے جواب دیے تھے۔
ان سے معلوم ہوا کہ بیوی اس سے خوش تھی، گھر میں کوئی تنازع یا جھگڑا نہیں تھا۔ بیوی یقین کے ساتھ کہتی تھی کہ گاؤں میں کسی اور کے ساتھ بھی ٹھاکر کا کوئی جھگڑا یا تنازع نہیں تھا۔ میں بھی ٹھاکر کی بیوی کے بیان پر پورا بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس پر خامد کی موت کا بہت برا اثر تھا۔ وہ آدھی بات کہہ کر رونا شروع کر دیتی تھی۔ میں باغ میں چلا گیا۔ یہ سبزیوں کا 5-6 ایکڑ میں پھیلا ہوا باغ تھا۔ اس میں گھنے پودوں کی باڑیں اور درخت بھی تھے۔ باغ کے اندر ہی ایک طرف ایک مکان تھا۔ یہ کچا مکان تھا لیکن کاریگروں کا بنایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کا صحن تھا جس کی دیوار تھی، 2 کمرے تھے، پیچھے برآمدہ اور ادھر بھی تھوڑا سا صحن اور دیوار تھی، ایک دروازہ ادھر بھی تھا۔ باغ میں کام کرنے والے 3 آدمی تھے۔ ان کے جھونپڑے باغ سے ذرا پرے ہٹ کر تھے۔ ان میں ان کے بیوی بچے رہتے تھے۔ میں نے ان تینوں آدمیوں کو بلایا۔ ان تک خبر پہنچ چکی تھی کہ ٹھاکر کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے۔ ان کو ابھی یہ پتہ نہیں لگا تھا کہ ٹھاکر مر چکا ہے۔ میں نے انہیں الگ بٹھا دیا اور خود مکان کو دیکھنے کے لیے اندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ دروازے کے اندر والے کنڈے کے ساتھ ایک تالا لٹکا ہوا تھا جس میں چابی بھی لگی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ اب ٹھاکر کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ ٹھاکر کا کوئی بھی رشتہ دار میرے ساتھ نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ٹھاکر کی لاش آ گئی تھی اور میں اس خاندان کے کسی آدمی کو اپنے ساتھ پابند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ان تینوں نوکروں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ جب ٹھاکر اس مکان میں نہیں ہوتا تو کیا دروازے کو تالا لگا رہتا ہے؟ ہاں حضور، ایک نوکر نے جواب دیا، تالا اسی وقت کھلتا ہے جب ٹھاکر جی آتے ہیں۔ صبح ہم نے دروازے پر تالا نہ دیکھا تو ہم سمجھے کہ ٹھاکر جی اندر سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے بہت کچھ پوچھنا تھا لیکن میں نے مکان کو اندر سے دیکھنا ضروری سمجھا۔ میں نے پہلے صحن دیکھا پھر اندر آ گیا۔ اس کمرے میں میری نظر سب سے پہلے جس چیز پر پڑی وہ دیسی شراب کی بوتل تھی اور 2 گلاس۔ یہ لکڑی کے معمولی اور چھوٹے سے میز پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ بوتل اور گلاسوں کو احتیاط سے اٹھا کر قبضے میں لے لے۔ ان چیزوں کا قبضے میں لے لینا اس واسطے ضروری تھا کہ ان پر انگلیوں کے نشانات کا پایا جانا لازمی تھا اور مجھے پکا شک یہ تھا کہ زہر شراب میں ملایا گیا ہے۔ دونوں گلاسوں میں چند قطرے شراب موجود تھی۔ میز کے ساتھ پلنگ پڑا ہوا تھا۔ میں نے پلنگ پوش کو غور سے دیکھا ہے۔ ایسے نشان پائے گئے جن سے پتہ لگتا تھا کہ اس پلنگ پر عورت موجود رہی ہے۔ میں نے اس کمرے کی تلاشی لی، پھر میں دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں بھی تلاشی لی۔ ایسے سراغ پائے گئے جو بتاتے تھے کہ یہاں کوئی عورت کچھ وقت گزار گئی ہے یا رہ گئی ہے، لیکن میں نے اس پر زیادہ غور نہ کیا، اس واسطے نہ کیا کہ مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہاں عورتیں اور گانے بجانے والیاں آتی رہتی ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں سے مجھ کو ایسی کوئی چیز اور ایسا کوئی سراغ نہ ملا جو مجھے تفتیش میں مدد دیتا۔ میں مکان کے دوسری طرف گیا۔ ادھر چھوٹا سا ایک اور صحن تھا۔ ادھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ باہر نکل کر دیکھا، آگے پانی کا کھال تھا اور اس سے آگے کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ وہاں بھی میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں مکان کے اندر چلا گیا اور پلنگ پر بیٹھ کر وہیں تفتیش شروع کر دی۔ سب کو باہر بھیج کر باغ کے ایک نوکر کو اندر بلایا۔ وہ بہت ڈرا اور گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ رسمی سی باتیں کر کے اس کا ڈر دور کیا۔ رات کو ٹھاکر کے ساتھ یہاں کون کون آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ حضور، اس نے جواب دیا، میں نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ ٹھاکر جی اکیلے آئے تھے۔ تم اس وقت کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ تم اس مکان کے اندر تھے یا باہر؟ نہ حضور، اس نے جواب دیا، باغ میں کام کرنے والے کسی بھی مرد، عورت یا بچے کو اس مکان کے قریب آنے کی اجازت نہیں۔ جب ٹھاکر جی مکان کے اندر ہوتے ہیں تو ہم ادھر آنے کی جرات بھی نہیں کر سکتے۔ کل شام جب ٹھاکر آئے تو میں راہٹ پر تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہنے لگے کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ میں چلا گیا۔ وقت کیا تھا؟ سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ اس نے جواب دیا،